ابو جہل بھی کہتا تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور کہتا تھا کہ ہم اللہ کے مقربین ہیں، اور پورے وثوق کے ساتھ قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پورے پختہ یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف درست نہیں، کیا کہتا تھا؟ محمد کا موقف درست، اس نے ہمارے آباء و اجداد کے عقیدے کے خلاف جو عقیدہ پیش کیا، یہ موقف غلط ہے اور ہم نہیں مانتے، اور پھر اللہ سے دعا مانگتا تھا۔ آپ بھی سن لیں، اللہ توفیق دے قرآن کریم کی روزمرہ تلاوت کی، قرآن میں یہ بات لکھی ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ محمد کا دین اور اس کا پروگرام تیرے نزدیک سچ ہے، یعنی ہم تو اس کو سچ نہیں مانتے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، یا اللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ محمد اور اس کا پروگرام غلط، لیکن بالفرض اگر وہ جس طرح کہتے ہیں ان کا پروگرام صحیح ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے، تو پھر ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کر۔ کیا مطلب؟ کہ نہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، نہ ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو جو یہ کہتا اللہم، میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی کہتے ہیں اللہم اے اللہ، تو ابو جہل بھی کہتا تھا اے اللہ، تو اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ لیکن اللہ کو مان کر بھی وہ اللہ کا باغی رہا، اللہ کو مان کر بھی وہ کافر رہا، کہ اللہ کو اس طرح نہ مانے جس طرح اس کے اپنے ذہن میں آتا ہے، اللہ کو اس طرح مانے جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح ہمارا عبادت کا سارا نظام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، قربانی، طواف، اعتکاف، یہ ہماری عبادت کا سارا نظام ہماری اپنی طبیعت پر نہیں چھوڑا، نبی کی شریعت پر موقوف کیا ہے۔ نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نماز پڑھو گے کہ نماز قبول ہے، اپنے خیال سے پڑھو گے تو مردود ہوگی، نبی کے بتاؤ طریقے کے مطابق روزہ رکھو گے تو روزہ قبول ہے ورنہ مردود ہے، نبی کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو گے تو ٹھیک ورنہ نہیں، علی حد القیاس۔ یہ بات اگر سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نبی نے فرمایا کہ فلاں کام صحیح ہے وہ صحیح ہوگا، نبی نے فرمایا غلط ہے تو وہ غلط ہوگا، صحیح اور غلط کا معیار ہم نہیں کام کر سکتے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ تو دنیا کی ساری قومیں جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں، ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم اللہ کے مقبول بھی ہیں، بلکہ یہودیوں کے بارے میں تو قرآن کریم میں یہ الفاظ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کے پیارے ہیں، اس حد تک انہیں گھمنڈ تھا۔ اور کبھی کہتا لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہم تو جنت کے حقدار ہیں، کبھی جہنم میں جانا ہی نہیں، اور اگر کچھ غلطیاں ہم سے جو ہوئی ہیں تو اس کے سبب سے سزا ملی بھی تو چند دن تک ہم جہنم میں جلیں گے، اس حد تک انہیں گھمنڈ تھا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بیٹوں کو اور اللہ اپنے پیاروں کو سزا دے؟ یہ جو گھمنڈ ہوتے ہیں نا، نبی کی تعلیم سے ہٹ کر یہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے آپ کے اپنے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے جعلی پیروں نے، گدی نشینوں نے اپنے مریدوں کو یہ سبق پڑھا رکھا ہوتا ہے، اور ان جاہلوں نے یہ مان لی ہوتی ہے کہ حضرت صاحب کے ہاتھ میں دے دو بیڑا پار ہو جائے گا، اس کے بعد تمہیں نماز کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، حلال و حرام میں تمیز کرنے کی ضرورت نہیں، بس حضرت صاحب کے نیازیں دے دو، نذرانے، اس کے عرس میں شریک ہو جاؤ، اس کے جو ٹیکس ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، نذرانے، اس کے نذرانے دے دو بس۔ اور سوشل میڈیا پر تو اب کوئی چیز چھپی نہیں، کس طرح رقص کرتے ہیں یہ پیر، کیسے ناچتے ہیں، اور ان کا مرید بھی ناچتے ہیں،
اور کس طرح اپنی مریدیوں کو جفیاں ڈالتے ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ اب تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ ہاں جی، منہ بھی ان کو چومتے ہیں، اپنے مریدوں سے اپنے پاؤں میں سجدے کراتے ہیں۔ اب یہ ایسی بات نہیں کہ مجھے پتا اور آپ کو پتا نہیں، سب کو پتا ہے۔ ایسی مت ماری گئی ہے، جب قرآن سے تعلق ٹوٹا، اللہ کے نبی سے رشتہ ٹوٹا، تو پھر اس ذلت کے اندر مبتلا ہوا۔ جس پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قربانیاں دے کر، اتنی ماریں کھا کر، ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 برس کس قدر مشقت میں گزارے۔ مکہ کی گلیوں میں، شہر میں اور بیت اللہ کے شین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ آگے آگے حضور جا رہے تھے، پیچھے آوارہ اوباش پتھر پھینکتے جاتے تھے۔ اور طائف میں جب دعوت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، آپ حضرات بھی یقیناً وہ باغ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جگہ آپ نے دیکھی ہوگی اگر طائف گئے ہیں۔ پچھلے سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں توفیق دی جانے کی، اور میں نے وہ باغ بھی دیکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے تھے، جس میں تھک ہا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنارے بیٹھ کر سارا جسم لہو لہان تھا۔ مشرکین کے بڑے بڑے سرغنے، ان کا باغ تھا۔ ان کا ایک عیسائی غلام عداس، جو بعد مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زخم سے چور چور تھے کہ چل نہیں سکتے تھے۔ انہی مشرکین کے جو بڑے سرغنے تھے دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ مسافر، مکہ اور طائف کا کافی فاصلہ درمیان ہے، بڑی جس طرح آپ مری چڑھتے ہیں بڑی بلندی پر جا کر، طائف بڑا ٹھنڈا علاقہ اور اکثر بیشتر بارش ہوتی رہتی۔ آج تو سڑکیں بن چکی ہیں۔ میں سوچتا رہا کہ اللہ کے پیغمبر کے دل میں کیا جذبہ تھا، ان کو ہدایت پر لانے کے لیے کن پہاڑوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہوں گے، کتنی مشقت اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہوں گے۔ اور اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان زخم سے چور چور ہوئے کہ چل نہیں سکتے تھے۔ اس مشرک کو ترس آ کے دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے عیسائی غلام کو کہا کہ یہ کچھ پھل، کچھ انگور اور اس طرح کی کچھ چیزیں پلیٹ میں رکھ کر اس مسافر کو دو دیں۔ انہی کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب تشدد ہوا تھا، لیکن ترس آ گیا، اور وہ عیسائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پھل لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور بھی تھے، اور لمبا سفر کرنے کے بعد کھانے کی بھی حاجت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پھل جو اٹھایا، تو عیسائی نینوا کا رہنے والا، جہاں سے یونس علیہ السلام گزرے ہیں، یہ عراق کے قریب علاقہ ہے، وہاں کا تھا وہ عیسائی، اور اپنی عیسائی مذہب پر صحیح طریقے سے قائم تھا۔ اس نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سے زبان سے سنا تو کہنے لگے، اے مسافر آدمی، آپ کہاں سے ہیں، کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہیں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے یہ کلام جو آپ بول رہے ہیں یہ تو سوائے اللہ کے پیغمبر کا کوئی بھی نہیں بولتا۔ حضور نے پوچھا تم کون ہو، کہاں کا؟ کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں وہاں میرے بھائی حضرت یونس گزرے ہیں، وہ بھی اللہ کا پیغمبر تھے، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ نیچے جھکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر بوسہ دیا، اور اسے وہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہی مسلمان ہو گیا۔ اس کا مالک مشرک دور سے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا تو وہاں کیا کر رہی، جھک کر کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا میرے آقا میں عیسائی ہوں اور اپنے مذہب کے حالات سے واقف ہوں، یہ آدمی جو کچھ جس پر جو تشدد کیا یہ خدا کا پیغمبر ہے،
اس کی زبان سے وہی کچھ میں نے سنا ہے جو اللہ کے نبی بولتے تھے۔ اس بد نصیب نے کہا ایسا لگتا ہے اس کا جادو تجھ پر بھی ہو گیا، اتنا کہہ کر بات کو ٹلا دیا۔ اس نے اپنے اس مالک کے پاؤں پکڑ کر کہا میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو، آپ کے ساتھ مجھے محبت اور پیار ہے، اس بندے کے ساتھ ٹکر نہ لینا، اگر اس کے ساتھ آپ نے ٹکر لی تو میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ہلاکت اور موت واقع ہو جائے گی۔ اس نے کہا جا مجھے یہ نصیحت نہ کر، اور بالآخر جو اس نے بات کہی تھی وہی ہوا ان کے ساتھ بدر کے میدان میں۔ ابو جہل ان سب لوگوں کو لے کر آیا تھا، وہ شروع میں آتے نہیں تھے، آنے سے ہچکچاتے تھے، اور اپنے اس غلام کی بات ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھی، لیکن ابو جہل نے جب ان کو تانا دیا کہ تم بڑے نامرد ہو اور ایسے اور ویسے ہو، چاروں ناچار پھر وہ چلے تو گئے، لیکن ابو جہل سے پہلے بدر کے میدان کے اندر وہ مقتول ہوئے، اور سب سے پہلے عتبہ، شیبہ اور اس عتبہ کا بیٹا ولید، یہ تینوں باپ بیٹا اور چچا سب سے پہلے نکلے، اور جو عتبہ تھا وہ بڑا شاذور بھی تھا اور جنگ آزمودہ بھی تھا، اس نے اعلان کیا کہ کون ہے ہمارے مقابلے میں نکلتا ہے۔ ادھر سے ایک انصاری صحابی باہر نکلے حضور سے اجازت لے کر، اس نے پوچھا تم کون ہو، کہاں کریں؟ انہوں نے کہا میں انصار مدینہ کریں ہوئے، کہنے لگتا ہوں ہمارے مقابلے کے لوگ نہیں ہوں، ہم تمہیں ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی یہ گھمنڈ تھا، غرور تھا مشرکین مکہ کا، ہم کف جو لوگ ہیں ان میں سے نکالو۔ چنانچہ پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر جو مکی مسلمان تھے، مکہ سے گئے تھے، وہ نکلے۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اور پھر عتبہ کا بیٹا حضرت ابو حذیفہ سب سے پہلے حضور سے اجازت لے کے نکلا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ حضور نے اجازت دی۔ کسی نے کہا کہ مقابلے میں تمہارا باپ ہے، اس نے کہا اب سارے رشتے میں نے محمد رسول اللہ پر قربان کر دیے ہیں۔ نبی کے مقابلے میں اب کوئی باپ نہیں۔ قرآن کی آیت کہتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری مائیں اور فلاں فلاں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ پیار ہے، تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، اور سب سے پہلے پھر عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان بدر کے اندر قتل ہوئے، اور دنیا نے دیکھا کفر کا وہ بڑا سرغنہ ابو جہل بھی خارق اور خون میں تڑپا، اور زندگی کی آخری رمق باقی تھی اس کی۔ سنا چکا ہوں میں اس سے پہلے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اجازت لے کر گئے اور دیکھا کہ ابو جہل پڑا ہوا ہے بدر کے میدان کے اندر۔ آپ نے بدر کا میدان دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، وہ سارا منظر میرے سامنے رہا، میں کئی دفعہ وہاں گیا ہوں الحمدللہ۔ پڑا ہوا تھا، عبداللہ بن مسعود جاتا ہی اس کے سینے پر چڑھ گئے بیٹھ کے، آنکھ اس نے کھولی تو سرداری کا گھمنڈ تو ہوتا ہے، اور یہ نشہ ایسا ہے خدا محفوظ رکھے، اسی نشے کی بنا پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے۔ تو اس وقت بھی ایک کافرانہ مغرور متکبرانہ جملہ اس نے کہا، وہ اب چرواہے کے بچے، تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا؟ لیکن وہ سردار تو اب مردار ہو رہا تھا، ہل نہیں سکتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست؟ فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو فتح سے ہمکنار کیا، اور تجھے اور تیری ساری پارٹی کو ذلیل و خوار کر دیا۔ کہنے لگا تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا میں اللہ کے حکم، نبی کے حکم کے مطابق تمہاری گردن کاٹنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضور کا فرمان تھا۔
یہ کفر کا سرغنہ، اس کے گردن کاٹ کر لاؤ۔ کہنے لگا اچھا، اب ہل تو سکتا نہیں تھا۔ کہنے لگا تم معمولی آدمی ہو، تمہاری تلوار بھی معمولی ہوگی، میں بڑا سردار ہوں، میری تلوار بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ یہ وہی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، اصل میں یہ ابو جہل کی تلوار تھی۔ کہنے لگا یہ میری تلوار لے کر میری گردن کاٹنا، لیکن بالکل حلق کا قریب سے نہ کاٹنا، کندھے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ مقتولین کے سر پڑے ہوئے تو میرا سر اونچا نظر آئے۔ اور جا کر محمد کو میرا یہ پیغام دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا بد نصیب اور بدبخت تھا وہ، کہ مر رہا ہے، مردار ہو رہا ہے، لیکن اس وقت بھی اس سے فرعون زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی۔ الگ بات ہے قبول نہیں ہوا، لیکن اس نے مرتے وقت بھی کلمہ کفر اور کلمہ تکبر کہا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ابو جہل تھا، فرعون سے بڑا کافر تھا۔ کہنے لگا محمد کو میرا پیغام دے دینا کہ زندگی میں تمہارے خلاف میرے دل میں جتنا بغض اور کینہ اور دشمنی تھی، آج مرتے وقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جب اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لا کر پھینکا گیا تو حضور فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ ایک فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی امت گزری ہے، اس امت کے مقابلے میں وہ امت ہلکی تھی، یہ امت عظیم ہے۔ اس امت کے مقابلے میں اس امت کا جو فرعون تھا اس کا کفر ہلکا تھا، اس فرعون کا کفر زیادہ تھا۔ وہ ابو جہل جس کا اتنا بڑا کفر ہے، لیکن اللہ کو مانتا تھا اور اللہم کہہ کر اللہ سے دعا مانگتا تھا۔ لیکن اللہ سے رشتہ اس طرح قائم نہیں ہوتا جب تک اللہ کے نمائندے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے ساتھ صحیح رشتہ نہ ہو۔ اور نبی کے ساتھ صحیح رشتہ ہونے کے لیے پہلی چیز محبت ہے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جھلکیاں آپ نے اس بیان کے دوران دیکھ لیں کہ عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ سامنے باپ نکل رہا ہے اور للکار رہا ہے، کون مقابلے میں آئے گا؟ حضور سے اجازت لے کر حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ لوگوں نے کہا سامنے تمہارا باپ ہے، کہنے لگا آپ سارے رشتے محمد رسول اللہ پر قربان ہیں۔ اس کا نام محبت ہے۔ ویسے محبت رسول کے نعرے لگانے سے محبت رسول نہیں ہوتی، عملی کردار سے پتہ چلتا ہے کہ آج اپنی جان قربان کرنے کے لیے، اپنے باپ کی محبت قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی معرکہ بدر کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا امین ہذہ الامہ، اس امت کا سب سے بڑا دیانتدار و امانت دار ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 خوش نصیبوں میں سے جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی کہ تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی، انہوں نے اپنے باپ کو جو رسول اللہ کے مقابلے میں آئے تھے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ آج ہم اپنے عزیزوں، چاہے ماں باپ ہوں، بیوی اور اولاد ہو، دوست یار ہوں، ان کی خواہشات پر شریعت کے فیصلوں کو قربان کر دیتے ہیں، نبی کی لائی ہوئی شریعت کے فیصلوں پر ان کی خواہشات کو قربان نہیں کرتے۔ ہم بھی مومن ہیں، وہ بھی مومن تھے، یہ فرق ہے ہمارے ایمان میں اور ان میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی معرکہ بدر میں۔ اور جس وقت بدر کے قیدی آئے، بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس وقت پھر بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ صدیق اکبر کی رائے یہ تھی کہ ان سے جرمانہ لے کر چھوڑ دیں، اکثر صحابہ اکرام کی رائے یہی تھی۔
حضور کو بھی یہی رائے پسند تھی. ایک انسان ایسا تھا جس کو دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی. اس نے کہا یا رسول اللہ ان لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے، بہتر یہ ہوگا کہ میرا رشتہ دار میرے حوالے کیے جائے، علی کا رشتہ دار علی کے حوالے کیا جائے، حمزہ کا رشتہ دار حمزہ کے حوالے کیا جائے، اپنے ہاتھوں سے قتل کرے. حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بدر کے قیدیوں میں سے تھے. حضرت حمزہ کا بھائی حضرت عباس مسلمان نہیں تھے، وہ بدر قیدیوں میں سے تھے. رسول اللہ کے بڑے داماد ابو العاص بن ربیع بدر قیدیوں میں سے تھے. اللہ حضرت قیاس فرمایا کہ ہر ایک کو ہر اس کا رشتہ دار دیا جائے تاکہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے، تاکہ ایمان کا پتہ چلے. میرا رشتہ دار مجھے دیا جائے. لیکن حکمت الہی کا تقاضا کچھ اور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہوئی دیگر صحابہ کے ساتھ کہ ان سے جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے، شاید انہی میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت ایمان سے نواز دے اور اسلام کے لیے مفید ثابت ہوں. اور پھر ان میں سے کچھ مکہ کے لوگ پڑھے لکھے تھے، مدینہ کے لوگ ان پڑھ تھے. ان قیدیوں میں سے جو جرمانہ نہیں ادا کر سکتا تھا اس کے شرط لگا دی گئی کہ 10 آدمیوں کو تو نے لکھنا پڑھنا سکھانا ہے، جب لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے تم آزاد ہو. اس طرح انہوں نے کیا. یہ الگ بات ہے کہ وحی آ گئی اور وحی میں فاروق اعظم کی تائید ہوئی کہ آپ نے ان کو کیوں قید کیا ہے، ان کو تو خوب خونریزی ہونی چاہیے تھی، قتل کرنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد فرمایا کسی خاص حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا ہے. چنانچہ فاروق اعظم فرماتا ہے کہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر بیٹھے دونوں رو رہے ہیں. میں نے رونے کی وجہ پوچھی، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیں. تو فرمایا کہ تمہاری رائے کے خلاف ہم نے کیا، اس پر خدا کی طرف سے عتاب آیا اور سامنے ایک درخت تھا. فرمایا اس درخت کے قریب، اس سے زیادہ نزدیک وہ عذاب میں نے دیکھا کہ اگر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا تو یہ سارے کے سارے ہلاک ہو چکے ہوتے. لیکن اللہ نے کسی خاص حکمت کے تحت پھر عذاب کو ٹال دیا. لیکن یہ فیصلہ کر دیا کہ ایسے حالات کے اندر نبی کو قیدی نہیں بنانا چاہیے، ان کو خونریزی کرنی چاہیے، جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے. لیکن اس میں حکمت الہی کا یہ بھی تقاضا تھا، حضرت عباس کو اگر قتل کر دیا جاتا، حضرت حمزہ قتل کر دیتے، تو آگے چل کر حضرت عباس سے جو دین کا کام اللہ نے لیا ہے، پھر ان کی اولاد سے جو کام لیا ہے، شاید وہ کام نہ ہوتا. حضرت عقیل کو قتل کیا جاتا تو وہ مسلمان نہ ہوتے، اور ابو العاص بن ربیع کو قتل کر دیا جاتا تو اس نے جو کچھ کام کارنامے سرانجام دیے وہ نہ ہوتے. یہ حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو قیدی بنا کر چھوڑ دیا جائے. یہ قصے سنانا مقصود نہیں میرے دوستو، ان کے ضمن میں یہ باتیں سنا رہا ہوں. یہ تھے سچے عاشق رسول کہ کس انداز سے اللہ اس کے رسول کی محبت پر اپنی محبتوں کو انہوں نے قربان کیا. اللہ اکبر. ایک دفعہ ایک غزوہ سے واپسی پر منافقین میں سے جو عبداللہ بن ابی بدبخت تھا، اس نے اپنی محفل میں کہا کہ یہ جو مکہ سے لوگ آئیں یہ سارے کے سارے ذلیل ہیں، ہم لوگ بڑے عزت والے ہیں. لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، ہم واپس مدینہ جب پہنچ گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم جو عزت والے لوگ ہیں سب ذلیلوں کو وہاں سے مدینہ سے نکال دیں گے. ایسا بکواس اس نے کیا. قرآن کریم سورہ منافقون کے اندر تذکرہ ہے. یہ بات ان کا بیٹا سن رہا تھا، اپنے باپ کی یہ گفتگو عبداللہ بن ابی کا بیٹا سن رہا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام بھی عبداللہ تھا. عبداللہ کا بیٹا عبداللہ. ہمارے مسلمانوں میں سے کیا خوبی ہے کہ خاندان میں کسی کا نام عبداللہ آ جائے نا، کہتے وہ 7ویں پشت کے اندر عبداللہ ہے، ہم یہ نام نہیں رکھیں گے. یہ عجیب قسم کا مرض ہے ہمارے ہاں. جتنے اچھے نام ہیں ان سے بھاگیں گے دور دور.
کوئی فلمی ایکٹروں کے ایکٹریسوں کے نام ہوں گے، وہ کھلاڑیوں کے نام ہوں گے، وہ ہم اپنے بچوں کو رکھ لیں گے، اور ایسے نام جو نہ زمین میں نہ آسمان میں وہ نام رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ایک بچی ملازمہ ہے، مرید کا، کہ اس کا نام پوچھا کیا ہے، کہتے میرا نام مافیا۔ یہ مافیا کیا ہے؟ کہتے ماں باپ نے رکھا ہے، میں نے نام بدل کر عائشہ رکھ لیا، اب وہ عائشہ ہی مشہور ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیا نہ کیا نام رکھ لیں، پڑھے لکھے ہونے کے دعوے دار بھی ہیں۔ اللہ کے بندو، تھوڑا سا اپنے دین کے ساتھ بھی تعلق رکھو، اپنی ماضی کو بھی جھانک کر دیکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کو بھی دیکھو، اس زمانے مسلمانوں کے کیا نام تھے۔ یقیناً رسول اللہ نے بہت سے نام بدلے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ، ان کا نام برہ تھا، جب آپ کے نکاح میں آئیں تو حضور نے فرمایا بدل کر اس کا نام زینب رکھ دیا، علی ذی القیاس۔ لیکن اچھے نام جو ماضی کے اندر گزرے ہیں، اگر خود معلوم نہیں تو کسی صاحب علم سے پوچھ لیں۔ اور ناموں میں سے ان مردوں میں نام سب سے پہلا نام اور سب سے افضل نام عبداللہ ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ اپنے باپ کی وہ منافقانہ گفتگو سن رہا تھا، اس کو اتنا غصہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدم، اس نے یہ بکواس کی۔ حضور نے اجازت نہیں دی، کیونکہ بظاہر وہ کلمہ پڑھتا تھا بدبخت۔ اس نے پھر کہا، باپ کو کہا، میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو اپنے منہ سے سب لوگوں کے سامنے یہ نہ کہے کہ میں اور میری پارٹی ذلیل ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا طبقہ عزت والا ہے۔ اور اس بیٹے کے جرأت کو دیکھ کر آخر عبداللہ بن ابی کو یہ اقرار کرنا پڑا، میں بھی ذلیل ہوں، میرا سارا طبقہ ذلیل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھ عزت والے ہیں۔ اس کا نام محبت ہوتا ہے۔ دوستو، ہم اپنے ماضی سے بالکل کٹ چکے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یکسر بے خبر۔ آپ کا تیار کردہ وہ پاکیزہ معاشرہ صحابہ اکرام ان کے کردار سے بالکل بے خبر اور ناآشنا ہیں، ان کے کیا کارنامے تھے۔ علماء سے یہ گزارش کیا کریں کہ ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی اصل نقشہ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار رہا 13 سالہ مکی زندگی، وہ ہمارے سامنے پیش کریں، صحابہ اکرام کا کیا کردار رہا وہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ صرف کسی کی فضیلت بیان کر لینا لیکن اس کے جو کردار اور کارنامہ تھا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ قرآن پاک کے 30 پارے کس کی ایجاد ہے؟ بعد میں کسی نے یہ ایجاد کر دیا، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ پاروں کی تقسیم نہیں تھی۔